الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللہ اکبر جل جلالہ اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان امیر المومنین وامام المتقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفہ تو بلا فصل اشہد ان امیر المومنین وامام المتقین علی حجت اللہ الخلق حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل اللہ اکبر اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. چھوٹے اس کے پیچھے ڈھونڈو چلو سارے اٹھ کر پیچھے جاؤ نکل جاؤ اٹھ جاؤ بیٹا اٹھو پیچھے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ ہاتھی نکل جاؤ آئیں سائڈ میں چلو چھوٹے اسپیکر کرنا جا نہ کرنا صلوات پر محمد علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمعاندین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیب قلوبنا والشفیع ذنوبنا الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد اسد وہ ماموں کی چھڑی لے کر وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم من یوم هذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات. خالق اکبر وہ رحمان اللہ وہ رحیم اللہ غفور کریم اللہ اپنی مقدس لا ریب بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے اے صاحب ایمان لوگو متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جتنے دنیا میں انسان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی کے ساتھ نجات ہے. اس کے معنی مفہوم کوئی بھی کریں لیکن ماحصل جو ہوتا ہے ان کی زندگی کا وہ تقوی نظر آتا ہے. اگر کسی غریب کے کام آتا ہے تو ظاہر ہے وہ تقوی ہے. اگر والدین کی عزت کرتا ہے تو اس کا مقام کیا ہے؟ تقوی ہے. اگر وہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے تو تقوی ہے.
بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے تو تقوی ہے۔ تو اللہ یہی کہتا ہے کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، لیکن پہلے تقوی اختیار کرو۔ جب تقوی اختیار کرو گے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ جو بندہ یہ کہے کہ میں سچوں کے ساتھ ہوں، میرا تعلق سچوں سے ہے، تقوی نہیں ہے، سچ نہیں ہے، حلال نہیں ہے، وعدہ پورا کرنا نہیں ہے، تو پھر وہ تقوی نہیں ہے۔ الکریم اذا وعدہ وفا، کریم وہ بندہ ہے، شریف وہ بندہ ہے جو کسی سے وعدہ کرے پورا کرے۔ شریف وہ بندہ ہے جب تولے تو پورا تولے۔ شریف وہ ہے جو بولے تو سچ بولے۔ جب یہ اعمال بجا لاتا رہے گا تو پھر وہ متقی بنتا جائے گا۔ جب متقی بنتا جائے گا پھر اگلا پہلو ہوگا، اگلا حصہ ہوگا کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ پھر سچوں کے ساتھ سچے یہی کہتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ مجلس امام مظلوم کربلا، مجلس شبیر، یہ عبادت ہے۔ مجلس شبیر کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت کرتے ہیں۔ اس میں بیان بھی وہی ہونا چاہیے جو مقصد کربلا ہے، جو مقصد امام حسین ہے۔ امام کا مقصد کیا ہے؟ امام کا مطمع نظر کیا تھا؟ یہ کیا جنگ معرکہ کربلا اس لیے ہوا کسی دولت کی خاطر، کسی منصب کی خاطر، حکومت کی خاطر؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیوں ہوئی جنگ؟ رونا عبادت ہے، ماتم عبادت ہے، مجلس سننا عبادت ہے، مجلس کروانا عبادت ہے، ساری عبادات ہیں، پڑھنا بھی عبادت ہے۔ سمجھ آؤں دیجئے، عبادت ہی ہے نا۔ ہمیں پیٹ واسطے عبادت پھر بھی آئے نا، پیٹ بھی ضروری ہے نا، کی خیال ہے؟ لیکن عبادت کو عبادت ہی اگر رہنے دی جائے تو میرا خیال میں بہت اچھا ہوگا۔ اگر ہو عبادت عبادت ہی ہو تو بہت اچھا ہے۔ تو یہ رونا کب بنا؟ ظلم ہوا تو جی، ماتم کب ظلم ہوا؟ ظلم کیوں ہوا؟ بات سوچنے والی ہے یا نہیں ہے؟ واقعہ کربلا ہوا کیوں؟ روح واقعہ کربلا کیا ہے؟ امام مظلوم کا یہ اتنا بڑا سٹینڈ لینا، سارا کنبہ شہید ہو گیا، جوان شہید ہو گئے، بوڑھے شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، اور مشکل وقت جو تھا، مشکل سارے امور سے مشکل کام تھا، وہ بہنوں بیٹیوں کی چادریں وہ بھی لٹ گئی۔ آخر کیا تھا اس میں جس کی خاطر سب کچھ ہو گیا؟ یعنی ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کرواتے ہیں، خرچ اخراجات کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، اس میں وہ روح کیا ہے، کس وجہ سے یہ کرتے ہیں؟ غلطی سمجھ آ رہی ہے سارا یا کوئی نہیں آ رہی؟ ہو سکتا ہے چونکہ جمعہ نماز کا حصہ ہے، 2 رکعت خطبے دے بدلے 2 جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ یہاں پہ یہ غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ بلا تسی میں دسنا ٹائم، تو یہاں پہ یہ سوچنا ہے روح کربلا کیا ہے، مقصد امام حسین کیا ہے۔ جب امام مدینہ منورہ سے نکلے مکہ کی طرف، مکہ سے کوفہ کی طرف، کوفہ سے راستے میں کربلا کی طرف، تو جب مکہ مدینہ سے نکلے تو پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ حسین علیہ السلام کسی جنگ کی خاطر، کسی منصب کی خاطر، کسی حکومت کی خاطر نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ انی اامر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں نیکی کا حکم دینے جا رہا ہوں، برائی سے لوگوں کو روکنے جا رہا ہوں۔
امر بالمعروف وانہا عن المنکر، نیکی کا حکم دینے جا رہا ہوں اور برائی سے روکنے جا رہا ہوں۔ آج میں حسینی ہوں۔ حسین علیہ السلام کے جو مشن پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے وہ حسینی ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان ہے، لیکن جو سعی کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے مشن حسینی پہ چلنے کے لیے، وہی مجلس ہے، وہی عبادت ہے، اور وہی روح کربلا ہے۔ یعنی بندے کے ہر کام اس سے حسینیت ٹپکنی چاہیے۔ جب بندہ دکاندار ہے، کوئی چیز تول رہا ہے، فوراً ذہن میں آتا ہے میرا مولا تو سچا ہے۔ بات کرتا ہے، فوراً ذہن میں آتی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چونکہ میں سچوں کا ماننے والا ہوں۔ کہیں وعدہ کرتا ہے تو 10,000 کے لالچ میں وعدہ خلافی نہ کر جائے کہ وہاں سے یہاں سے 50 تھا، وہاں سے آپ نے کہا نہیں 60 لے لو، تو میں کہتا ہوں وہ میری ساس کی امی فوت ہو گئی، وہ 50 سال پہلے دی فوت ہو گئی، آیا تھے سچ ہے نا، 50 سال پہلے کی فوت ہو گئی ہے، 20 سال پہلے کی تو ہے، تو سچ فوت تو ہوئی ہے۔ یعنی اگر حسینی ہے تو وہ سوچے گا یہ ہمارے بھی قصور ہیں کہ جناب مجلس پڑھ دیں، جی میں نے پہلے 3 پڑھنی ہے، نہیں مہربانی کریں جناب، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ دیکھیں، پھر آپ ان کو کہتے ہیں، ان کو سفارشی کرا دیتے ہیں، انہیں کہو میں مجلس پڑھ دو، تو وہ ظاہرہ ایک چھوڑے گا تو ایک پڑھے گا، تو اس کے گناہ میں کون شریک ہوئے؟ پھر پڑھانے والا، ادھر جس کی پہلے لکھی ہے، جس کا پہلے وعدہ ہے وہ ختم کروایا، اور اپنا میں نہیں سمجھتا، یہ گناہ ہے۔ پھر کہا کہ وہ آیا نہیں، جی اس کا قصور ہے زیادہ، یا زیادہ بانی کا قصور ہے؟ بانیان بھی ہوش کے ناخن لیں۔ تو یہ روح کربلا حسینیت، حسینیت ہر اچھائی کا نام حسین ہے، ہر برائی کا نام یزید ہے، ہر اچھائی کا نام حسین دین ہے۔ خواجہ اجمیر بھی یہ نہیں کہتے دین است حسین؟ حسین کیا ہے؟ جو اچھائی ہے وہ دین ہے، اور جو دین ہے وہ حسین ہے۔ جو اچھائی ہے وہ دین ہے، جو دین ہے وہ حسین ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں ہم کہتے ہیں کہ امام نے قرآن بچایا، امام نے اسلام بچایا، امام نے دین بچایا، امام نے سچ بچایا، امام نے حق بچایا، امام نے پردہ بچایا، امام نے حیا بچائی، امام نے عفت، گل صحیح کر رہے ہیں، یہ سب کچھ بچایا ہے۔ یعنی قرآن، دین، اسلام، ایمان، حیا، عفت، پردہ، نماز، سب کچھ بچایا ہے نا۔ ہن اگلی گل میں کراں، یہ سارا کچھ میرے گھر وچ ہے، کی خیال ہے؟ نماز میرے گھر میں ہے، قرآن میرے گھر میں ہے، تو جی آکھو جی نماز مصلی پہ ہے تو قرآن بھی گھر پہ ہے نا۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، میری بیٹی، میری گھر والے، میرے عزیز خواتین پردہ کرتی ہیں، سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ اگر یہ چیزیں میرے گھر میں ہے، یہ دین جو حسین نے بچایا، امام مظلوم کربلا نے بچایا، علیہ السلام نے بچایا، وہ سارا کچھ میرے گھر میں ہے، سچ میرے گھر میں ہے، حلال میرے گھر میں ہے، دین میرے گھر میں ہے، عفت میرے گھر میں ہے، حیا میرے گھر میں ہے، پردہ میرے گھر میں ہے، نماز میرے گھر میں ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو میں ہی تو حسینی ہوں۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر سوچنا پڑے گا، کربلا امام نے جو کچھ بچایا ہے تو وہ میرے حسینی تو وہی ہے۔ یہاں مسلک کے تعلق نہیں ہے کہ مذہب تشیع ہو تو تب ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، مسلک کی بات نہیں، حسینیت کی بات ہے۔ حسینیت، اگر یہ چیزیں میرے گھر میں نہیں ہیں تو مجھے غور کر کے ان کو اپنے گھر میں لانا پڑے گا تاکہ میں حسینی بن سکوں۔
یہ میں حقیقت میں ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں، یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر مجھے کما حق و حسینی کہنے کا حق نہیں ہے۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، کوشش کروں یہ ساری چیزیں اپنے گھر میں لاؤں تاکہ میں حسینی بنوں۔ جب حسینی بن جاؤں گا تو جو توبہ کر لیتا ہے انسان، توبہ، 2 بندے کربلا کے میدان میں شب عاشور پریشان رہے۔ کتنے بندے؟ دونوں یزیدی فوج کے ہیں۔ ایک کا نام ہے عمر بن سعد بن ابی وقاص۔ ابی وقاص، ابو وقاص وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں پاک نبی کے صحابی ہیں، ان کا پوتا ہے۔ ساری رات ٹینشن میں رہا کہ میں جانتا ہوں یہ نواسہ رسول ہے، میں جانتا ہوں یہ جگر گوشہ بطول ہے، میں جانتا ہوں یہ مور نبوت کا سوار ہے، ایک طرف حسین ہے، اور پھر سوچتا ہے یہ تو حسین ہے، نواسہ رسول ہے، ایک حق ہے، دین ادھر ہے، لیکن رائے کی جاگیر تھوڑی نہیں ہے۔ تہران کے ساتھ کرج شہر اور اس کے گرد و انواع کا جتنا بڑا علاقہ تھا وہ سارا رائے کی جاگیر میں آتا ہے، وہ ساری لالچ دیا جا رہا تھا، تو ساری رات پریشان رہا۔ اور ایک حر ابن یزید ریاحی، سارے نام لیں، حر ابن یزید ریاحی، حر ابن یزید ریاحی یہ بھی یزیدی فوج کا سپہ سالار ہے، 1000 دستہ اس کے انڈر ہے۔ یہ بھی ساری رات یہ بھی پریشان رہا۔ ایک طرف لالچ ہے، دنیا ہے، ایک طرف حسین ہے، ایک طرف دین ہے، ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جاگیر ہے، دونوں پریشان ہیں۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ عمر بن سعد یہی فیصلہ کرتا ہے، دین ہو سکتا ہے پھر مل جائے، جاگیر نہیں ملے گی۔ فیصلہ کیا کہ جاگیر لے لو، دین کو چھوڑ دو۔ اور ادھر حر ہے، حر نے فیصلہ کیا کہ جاگیر ضروری نہیں، میسر ہوگی نہیں، ادھر دین ہے، یہ نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، یہ اصل دین ہے، تو دین کو اپنا لو، دنیا کو چھوڑ دو۔ حر نے دین 1 منٹ لگا، چند منٹ، جہنم سے جنت میں آ گیا۔ اور دوسرا، جب امام کے سامنے آتا ہے تو امام نے کہا میں خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ امام نے جب خطبہ دیا اس میں کہا اے عمر سعد، کیا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ کہتا ہے جانتا ہوں۔ کیا تجھے نہیں پتا میں بطول کا بیٹا ہوں؟ کیا تجھے نہیں پتا میں مور نبوت کا سوار ہوں؟ کیا تو نہیں جانتا میرا نانا سجدے میں ہے، حسین سوار ہے، نماز لمبی ہو جاتی؟ کہتا ہے سب کچھ جانتا ہوں، کب کیوں قتل کے درپے ہے؟ تو عمر بن سعد کہتا ہے کہ اس لیے کہ جاگیر کا لالچ ہے۔ میرے مولا نے اس وقت فرمایا یاد رکھ، یہ جاگیر کا ایک حصہ، ایک دانہ بھی تجھے میسر نہیں ہوگا۔ اور واقعہ نہیں ملی، جاگیر نہیں ملی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، جو میں ختم کروں، توبہ بندہ کر لیتا ہے، حر جیسا گناہگار جنتی ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں یا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے۔ تو میں آپ سے جو التماس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، ہم تہیہ کریں آج کے بعد کوشش کرنا ہے حر بننے کی، حر کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے، اور آج کے بعد توبہ کر کے ہم اپنے راستے کو کربلا کے راستے کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، تاکہ کربلا کے ساتھ جڑ گیا تو پھر جنت ہمارا مقدر بن جائے گی، اور برائی رسوا ہو جائے گی، اور حقیقت قرآن جو ہے عیاں ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ خالق ہمیں حر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حر کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
بیٹے آپ پیچھے چلے جائیں تینوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب و الہ کل مولوح و خالق کل مخلوق و وارث کل شیء لیس کمثلہ شیء و بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتواحد الفرد المتفرد. انت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام علی محمد اللہم صل نبی الرحمہ سید المرسلین وعلی سید المرسلین علی ابن ابی طالب سید الوسیین والفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین والحسن المجتبی حجت اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المومنین ولی ابن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی باقر العلم الاولین والآخرین وجعفر بن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین وموسیٰ بن جعفر القاظم من اولاد النبیین ولی ابن موسیٰ الرضا من عطرت بررت المتقین ومحمد بن علی الجواد ولی المؤمنین ولی المحمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن بن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ. اللہم صلی اللہ بعد آبائی علی خلقک المعدی علی نبیک ووارث علم المازین من الوسیین الذی ببقائہ بقی الدنیا بیمنہ رزق الورا بجودہ ثبتت الارض والسماء وبہ یملأ اللہ الارضا قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللہم ظہورہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات. سپیکر یار کو سیٹ کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين من التوراة ثم لم يعملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كفروا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين آمنوا إن تمنوا أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله ولي بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة نبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر.
سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته يقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي كذلك الله ربنا الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وتليدا وعينا حتى تسكنه وردك طوعا وتمتعه فيها تبيدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد بخير المسلمين من خير المؤمنين وذكر الجلال بفضلك فإنك ذو الفضل العظيم الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلى على محمد وآل محمد الله صل على محمد محمد وعجل
Astaghfirullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. رب زدني علما. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الصدر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا الله أنت المعبود بحق محمد أنت الأعلى بحق علي أنت الفاطر بحق فاطمة الزهراء أنت المحسن بحق الحسن أنت القديم الإحسان بحق حسین علیہ السلام الہی صدقہ محمد علیہ محمد ہماری اس عبادت کو مقبول فرما ہمیں اعمال صالحہ جلانے کی توفیق عطا فرما جو مومنین مومنات بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کا صحت کاملہ واجل عطا فرما جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں قبول پہ رحمتوں کا نزول فرما خصوصاً منی خزیز نے کہا ہے سید غلام بادشاہ صاحب دیونا منڈی والے جو فوت ہو گئے بارہ لہا ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما ان کو عزاداروں میں ان کا شمار فرما جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما جتنے حاضرین ان کی اموات ہو چکی ہیں ان کے عزیزان بزرگاں ان تمام کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما ہمیں تمام ہمیشہ سچ بولنے حلال کمانے حلال کھانے کی توفیق عطا فرما قرآن پاک پڑھنے اس سے ہدایت حاصل کرنے نماز پڑھنے نمازی بننے کی توفیق عطا فرما صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا بارہا حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما زیارات مقامات مقدسہ پہ مشرف ہونے کی توفیق عطا فرما یہ 40 کی مشی جو نعمت ہے بارہا اس میں شرکت کی توفیق عطا فرما صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا بارہا جس طرح تو چاہتا ہے جس طرح تیرا پیارا محبوب چاہتا ہے جس طرح تیرے پیارے نبی کی پیاری آل چاہتی ہے ہمیں اس طرح کا صحیح بندہ بننے کی توفیق عطا فرما ہماری یہ مجالس سزا جلوس سزا جہاں کے لیے خیر و عافیت سے منزل مقصود تک پہنچا صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا جو اولاد ہے ان کو اولاد نرین عطا فرما جن کو اولاد دی ہے ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا بارہا ہمیں ایک نیک ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اس محلے پہ اس آبادی پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما اہل محلہ کو آپس میں محبت پیار اخوت بھائی چارے سے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما اس کی سرحدوں کو محفوظ فرما ہمارے اس علاقے کو شہر کو امن کا گوارا بنا صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا ہمیں پیار محبت سے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما محبت اہل بیت ایک نور ہے اس نور کو اپنے دلوں میں بسانے کی توفیق عطا فرما اور اپنے دلوں کو ایسا پاکیزہ بنا دے بارہا تاکہ یہ پاکیزہ نور ہمارے دل میں ٹھہر سکے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق زہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا برحمتک یا ارحم الراحمین جتنے مرحومین چکے ہیں تمام کے روح کو ثواب وصال کرنے کے سورہ فاتحہ بسم اللہ صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا ہمیں پیار محبت سے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما محبت اہل بیت ایک نور ہے اس نور کو اپنے دلوں میں بسانے کی توفیق عطا فرما اور اپنے دلوں کو ایسا پاکیزہ بنا دے بارہا تاکہ یہ پاکیزہ نور ہمارے دل میں ٹھہر سکے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق زہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا برحمتک یا ارحم الراحمین جتنے مرحومین چکے ہیں تمام کے روح کو ثواب وصال کرنے کے سورہ فاتحہ بسم اللہ یہ میرا خیال تھا کہ اینڈ پہ جب دعا ہوگی تو بانیان مجلس خالق کی کائنات بارہا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما ان کے مرحومین کی مغفرت فرما ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما بھائیوں کو عزیزوں کو محبت پیار سے اخوت
اپنے پیار سے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ جن دوستوں نے اس مجلس پاک میں یا اس اہتمام میں دام دل میں سکھنے مدد کی ہے، ان تمام کی اس کوشش کاوش کو عبادت میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق زہرا و ابیہا و بابیہا۔ سارے صاحبان ادھر جہاں بیٹھے ہیں ادھر ہی بیٹھے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے ہے دسترخوان کو سیدھا کر لیں، اور ابھی آپ صاحبان کی تواضع ہوگی، لنگر ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے قبلہ علامہ محمد افضل حیدری صاحب جو ہیں وہ خطاب کریں، آپ لنگر کر لیں۔ یہ آپ کی کتنی تواضع کی جا رہی ہے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، جہاں نماز پڑھی ہے وہیں لنگر آپ کو مل رہا ہے۔ تو اللہ کرے ہماری ہر مجلس میں ایسے ہی ہو، جہاں نماز پڑھیں لنگر کریں، لنگر کے بعد پھر مجلس پاک کا سلسلہ جاری ہوگی۔ اللہ حافظ۔ میں ہوں قبلہ صاحب کرنے میں کتنے بڑی نماز لنگر واسطے نا۔